فرینچ ٹائم بھی ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی جو باتیں ہم سوچا کرتے تھے، کہانیوں میں سنا کرتے تھے، آج جب پڑوسی ملک نے میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایک رات 1 گھنٹہ جب ہم آپ کو جواب دیں گے، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، ہم گجرات میں یہ کر رہے ہیں، ہم فلاں جگہ یہ کر رہے ہیں، ہم سکھ برادری کے اوپر یہ کر رہے ہیں، مگر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ آپ خود کر رہے ہیں، تو پھر وہ قدموں میں آ گرے۔ مزید اس پہ کیا بات چیت چل رہی ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، وہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں آئی ٹی کے ایکسپرٹ، جو یہ بتائیں گے کہ پاکستان نے اس دن کیا کیا جو 70% بجلی بند ہو گئی۔ لوگ اس کو لطیفہ سمجھ رہے ہیں، وہ کیا کیا تھا کہ 80% آپ کے حساس اداروں کے، آپ کے پڑوسی ملک کے حساس اداروں کے کیمراز ہم دیکھ رہے تھے۔ ایسا پاکستان نے کیا کیا تھا جو 6 ماہ سے آپ تیاری کر رہے تھے اور وہ ہم دیکھ رہے تھے، جس کا جواب بھرپور طریقے سے دیا گیا اور آپ کو بھرپور موقع دیا گیا، پوری دنیا کو موقع دیا گیا۔ روک لو، ہم نہیں جواب دینا چاہتے، ہم نہیں کرنا، رک جاؤ رک جاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم ابراہیم صاحب، جو کہ ایکسپرٹ ہیں، انالائسس ہیں، جو کہ بڑی ہی قریبی نظر رکھتے ہیں پڑوسی ملک کی سیاست پہ بھی۔ آپ دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے حافظ ابراہیم صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ بات شروع ہوتی پہلگام سے۔ پہلگام میں مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کہ پہلگام میں، حالانکہ انہوں نے خود حرکت کی، پوری دنیا میں ثابت ہوا، ان کے اپنے بڑوں نے بیانات دیے کہ امیت شاہ نے 3 دن پہلے وہاں سے سارا سیکورٹی فورسز ہٹائی تھی۔ یہ بات ابھی کلیئر ہو گئی، اپنے منہ سے اعتراف کر لی۔ جب امیت شاہ نے یہ ساری فورسز اس ایریے سے ہٹائی تھی جہاں پہ انہوں نے یہ ڈرامہ کھیلنا تھا، تو اس کے باوجود اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا تھا، تو بھائی صاحب یا تو آپ پروف کریں، یا پھر انڈیا پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ فرنٹ پر آ کر اس بات کا اقرار کرے کہ انڈیا کی ایجنسیاں فیل ہیں، اس کی فوج فیل ہے، اس کی را فیل ہے، ان کا باعزت نام کی چیز کوئی رہ نہیں گئی۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی ایک بات کہی گئی کہ جناب 6-0 کہ 6 جہاز ان کے مارے، ہمارا 0، ہمارا الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن بھائی سچ تو کچھ اور ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پورے انڈیا کی پوری ایئر فیلڈ اڑا دی گئی۔ صرف 6 جہاز کی بات نہیں، بات 216 جہازوں کی ہے۔ پوری ایئر فیلڈ پاکستان نے اڑا دی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس موضوع پہ بات نہیں کرو، انڈیا کی تھوڑی سی عزت رہنے دو۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈیجیٹل ویلیوز میں اوپن نہیں کر رہے، مگر یہ حقیقت ہے، انڈیا، بھارتی آرمی چیف اور وائس آرمی چیف ان کے اس بات کا اعتراف کر چکے کہ پوری انڈیا کی پوری ایئر فیلڈ اڑائی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، نقصان یہ دیکھیں، جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے کا پورا اروناچل پردیش انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جس طرح میں نے ماضی میں کہا تھا کہ انڈیا کی جو ایسٹرن کمانڈ ہے، بنگلہ دیش کی وجہ سے اس کی کمر مضبوط تھی، بنگلہ دیش جب انڈیا کے قابو چنگل سے نکلا تو ایسٹرن کمانڈ انڈیا کی ختم ہو گئی۔ اس کی ویسٹرن کمانڈ بھارتی پنجاب، جس پر انڈیا ایک انگلی کی بھی آج حکمرانی رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کی نادرن کمانڈ چائنا کی طرف۔ اب آپ نادرن کمانڈ میں آ جائیے، پورا آسام، ناگالینڈ، میزورام، ہماچل پردیش، منی پور ہے جی۔ اس کے بعد جناب علی لیہ لداخ کا علاقہ، یہ سارا اسکردو کا اور سیاچن کا، یہ سارے علاقے چائنا نے اتنے مضبوط انڈر کور کیے ہیں۔ دوسری بات، پورے اروناچل پردیش پر چائنا مکمل ترین قبضہ کر چکا، یہ میں نادرن کمانڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پورا جناب علی ہماچل پردیش اسرائیل نے لے لیا۔ اسرائیل نے جتنی بھی انویسٹمنٹ کی تھی انڈیا کے اوپر، وہ ساری انویسٹمنٹ اسرائیل نے 24 گھنٹے میں انڈیا سے وصول کر چکا ہے۔ پورا ہماچل پردیش اسرائیل لے چکا انڈیا سے، ٹھیک ہے جی۔ تو انڈیا کی نادرن کمانڈ تو گئی، اب بچی انڈیا کی سینٹرل کمانڈ۔ میں کہتا ہوں یہ سینٹرل کمانڈ بچی رہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اچھا اس سے پہلے ادھر آ جائیے جناب علی ساؤدرن کمانڈ پہ۔ ساؤدرن کمانڈ میں انڈیا کی 2 کمانڈیں ہیں، دونوں کمانڈوں میں سے انڈیا چوں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر کرے گا تو یہاں اس کا سارا انڈسٹریل زون ہے، مودی کا اپنا لگایا ہوا، پوری دنیا سے بھیک مانگ کے وہاں پہ انڈسٹریل قائم کی ہوئی، وہاں پہ اگر پاکستان 2 میزائل مارتا ہے تو انڈیا کی پوری انڈسٹری تباہ برباد ہو گئی۔ ایک دوسری انڈیا کی ایک حساس جگہ ہے، وہ آپ ایسٹرن کمانڈ سے اگر داخل ہوتے ہیں اور کولکتہ کراس کر کے جمشید پور صوبہ بہار میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ٹاٹا سٹیل مل آتی ہے۔ ٹاٹا سٹیل کے فوراً بعد جھارکھنڈ کا علاقہ ہے۔ جھارکھنڈ میں انڈیا کی بدنصیبی یہ ہے کہ بہت بڑی مقدار میں تھوریم وہاں دریافت ہو گیا ہے۔
تھوریم اس دھات کو کہتے ہیں کہ 10 کلو تھوریم میں 1 کلو آپ نے یورینیم ملا دیا تو پورے کا پورا یورینیم ہو جائے گا. یہ انڈیا سمجھ رہا ہے کہ اس کی خوش نصیبی ہے، لیکن اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ اس پورے جھارکھنڈ کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے بچے لنگڑے لولے اپاہج محتاج ہو رہے ہیں، ان کے اعضاء بگڑ رہے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ رہی ہیں. اور وہاں اگر پاکستان اگر ایک میزائل مار دیتا ہے تو قیامت گزر جائے گی، وہاں لگنے والی تخریب اور آگ نہیں بجھے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ انڈیا کے حالات ہیں. سیز فائر کیا، جنگ بندی نہیں کی، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک انڈیا کے لیے اپنی ایئر ویز نہیں کھولی ہے. جتنا بھی ایئر وے ہے ہم نے نہیں کھولا ہے، نام کھول کے دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چکر ہوگا 14 اگست کو. 14 اگست کو پاکستان اپنی ایک پریزنٹیشن پیش کرے گا دنیا کے سامنے. اس کے بعد جو انڈین کو موت آنی شروع ہوگی وہ یہ کہ انڈیا حالانکہ پورا لنگڑا لولا محتاج اپاہج ہو چکا ہے، انڈیا اس کی ایک بیساکھی ثابت نہیں رہی، پھر بھی انڈیا کو مجبوراً ستمبر کے مہینے پہ ہمارے اوپر حملہ کرنا ہے، جس کے لیے ہم پھول کے ہار لے کر تیار بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے جی. وہ حملہ انہوں نے کرنا ہے اور اس کے بعد جو ان کا حشر ہونا ہے. ان کے دماغ میں نہ حکومت کو سمجھ میں آ رہی ہے، نہ فوج کو سمجھ میں آ رہی ہے. فوج کھلے عام اعتراف کر رہی ہے کہ ہم ایک ناکام ترین فوج ہیں. ایجنسیاں بے شمار اعتراف کر رہی ہیں، بھارتی ایجنسی را اور بی ایس ایف اور دیگر، کہ ہم ناکام ترین لوگ ہیں. سی بی آئی ہمیں ناکام ترین لوگ ہیں. اب ان کی عافیت اس میں تھی کہ اب یہ چپ چاپ بن کے انسان کے بچے بن کے اپنا انڈیا آپریٹ کرنا شروع کر دیتے، مگر ان کا ایک انٹرنل را کا اور دیگر ایجنسیز کا ایک پروگرام چل رہا ہے ستمبر میں پاکستان پر اٹیک کرنے کا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی صاحب جو تم کرتے ہو وہ 1 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو تم کر رہے تھے ہم 6 مہینے سے تو ہم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ بھارت کیا سمجھتا ہے کہ ستمبر کو ہمارے اوپر اٹیک کرے گا اور ہم رات کو خواب میں سو رہے ہوں گے؟ آف کورس ہم سو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری فوج، ہماری ایجنسیز، ہمارے ادارے، ہمارا سائبر وارئر شیر سے زیادہ سخت نظر گاڑے بیٹھا ہے. اور اس کے بعد جو انڈیا کا حشر ہوگا، انڈیا کو لکھنے کو تاریخ دان نہیں ملے گا، لکھنے کو تاریخ نہیں ہوگی. یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اب انڈیا پر ہے کہ وہ عقل لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات آپ اجازت دے تو میں اور عرض کر دوں. میں پوری دنیا کو، ایران کو مثال بنا کر پوری دنیا کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے خصوصاً عرب ممالک جہاں پہ انڈین بھارتی نوکری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ سارے عرب ممالک بدترین خطرے کا شکار ہیں. بھارتی ہر مسلم ملک میں نوکری بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، اور عین اسی وقت میں اسرائیل کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں، موساد سے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیگر ایجنسیز بھی ہیں اسرائیل کی، ان سے بھی پیسے لیتے ہیں. تو یہ ڈبل ایجنٹ ہوتے ہیں. یہ دکھاوے کے طور پر ان کا گیٹ اپ ہے، ان کا کور ہے، ان کا کیموفلاج ہے اسلامی ملکوں میں جاب کرنا، نوکری کرنا، کاروبار کرنا. در حقیقت ان سارے بھارتیوں کا کام اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنا ہے. تو ہر وہ اسلامی ملک اسی طرح اتنا ہی خطرے میں ہے جتنا خطرے میں ایران تھا، اور جتنا نقصان، بدترین نقصان ایران نے اگر بھگتا ان بھارتیوں کی وجہ سے. تو ہر اسلامی ملک خبردار ہو جائے جس نے بھارتیوں کو اپنے ملک میں جاب دے رکھی ہے، پارٹنر بنا رکھا ہے، اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ بیوقوف ہوش کے عقل کے ناخن لیں. سب سے پہلے میں سعودی عرب کے قدموں میں عرض کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ انڈیا سب سے بڑا گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے الکبیر کے نام سے. سعودی عرب سب سے زیادہ گائے کا گوشت جو ہے ادھک ماترا میں انڈیا سے لیتا ہے. انڈیا میں جو الکبیر کے نام سے اس کو گوشت دینے والا وہ ہندو ہے، اس کے سارا عملہ ہندو ہے، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں. ٹھیک ہے. تو عربوں کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ دین بھی جا رہا ہے، ایمان بھی جا رہا ہے، اور اب ملک بھی جانے والے تمہارے، کیونکہ تمہارے ملک میں سارے عرب ملکوں میں کام کرنے والے سارے بھارتی اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، جس کا سب سے بڑا کنکلوژن آپ نے ایران میں دیکھا. ٹھیک ہے. تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عربوں سے کہ وہ ہوشیار ہو جائیں، اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے دماغ کو فریش کریں، بات کو سمجھیں. اور اگر کوئی ہمدردانہ طور پر ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنا ملک، ہمارے ملک کو چھوڑو، ہمارے ملک کے لیے ہماری فوج، ہمارا اللہ، ہماری فوج، ہمارے ادارے، ہماری ایجنسی کافی ہیں، ہماری فکر نہیں کرو. ٹھیک ہے. تم ایک مارو گے تمہارے 6 ماریں گے. صحیح ہے. اور 6 کے لیے اشارہ کرو کہ پورا ملک توڑ کے رکھ دیں گے. جیسا کہ ابھی پوری کی پوری 24 ایئر فیلڈ اڑا دی، جس میں اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جو 6 جہاز اڑے اس میں سے 3 جو ہے وہ رافیل تھے. 3 رافیل نہیں تھے، 9 رافیل گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے بھی مارے گئے ہیں، 12 رافیل مارے گئے.
188 जहाज खड़े हुए एयरफील्ड के मारे गए, इसको काउंट करो। हम नहीं करते, हम इसकी डिजिटल वैल्यूज नहीं बता रहे, लेकिन इंडिया भी एक नई टोपी लाया है, वो कहता है हमारी नेवी को पाकिस्तान नहीं जानता। ब्रेक का कहा जा रहा है, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा इस इंफॉर्मेशन के साथ। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वही दो मेहमान, हाफिज़ इब्राहिम साहब माहिर हैं तजिया निगार, और साथ में उसामा कलर जो कि आईटी और टेक्नोलॉजी के माहिर हैं। और वो हम इनसे सवाल लेते हैं जो ब्रेक पे जाने से पहले भी आपको बताया था प्रोग्राम के शुरू में, इंट्रोडक्शन में, इंट्रो के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि दो चीज़ें हैं, एक तो है बैरूनी दुश्मन, एक है अंदरूनी दुश्मन। पाकिस्तान ने हमसाए ममालिक में से एक मुल्क जो कि हमारी आंखों में आंखें डालने की कई दफ़ा जुर्रत कर चुका है और आज भी हमें कुछ ना कर सका। 70% इंडिया अंधेरे में डूब गया। इसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईटी के हिसाब से क्या देखते हैं? अच्छा, इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ हैं राहुल सिंह, 4 दिन पहले उन्होंने बयान दिया, वही शिकस्त खोर्दा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो ये मुसलसल करते आ रहे हैं, एक तसलसल के साथ अपनी नाकामी का एतराफ़ करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमारे हर एसेट की लोकेशन मालूम थी। यहाँ ऑन द रिकॉर्ड है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि चाइनीज़ सैटेलाइट जो है उन्हें वो लोकेशंस फराम कर चुकी थी जो उनको मालूम थी। आपने कहा कि 70% इंडिया अंधेरे में डूब गया। अभी 4-5 दिन पहले, ये पिछले वीक की न्यूज़ है कि चाइना ने जो है वो 2 टेक्नोलॉजीज़, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ करवाई, जिसके अंदर एक बहुत ही छोटा मक्खी के जितना स्पाई कैमरा जो उड़कर 1 घंटे की परवान चढ़कर नज़र भी न आए आंखों के अंदर और वो कहीं बैठ जाए और 1 घंटे की रिकॉर्डिंग भेज दे। दूसरा जो था उनका मिलिट्री एसेट जो उन्होंने दुनिया के सामने शो किया। अब 2 बातें, एक तो बना ली जाती है टेक्नोलॉजी, जैसे हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी जो पब्लिक के लिए 10 साल के बाद अवेलेबल हुई थी। उसी तरीके से चाइना ने जो दूसरी टेक्नोलॉजी अपनी मुतारिफ करवाई, जिसको वो टेस्ट कर चुके हैं, एक बार नहीं 12 टेस्ट कर चुके हैं, अभी आपको याद भी आ जाएगा कि वो EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मिसाइल उन्होंने बना दिए जो किसी भी बिजली के सिस्टम पे गिरकर उस ग्रिड स्टेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकते हैं। और फिर वो राहुल सिंह जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो मिलिट्री एसेट दिया था, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी थी, वो 85% चाइना की थी। भाई, कोई अपनी चीज़ किसी को ऐसे नहीं दे सकता जब तक आप काबिल ना हो। अब इंडिया क्या था, राफेल लिए, राफेल दूसरे भेजने के लिए, बेचने के लिए तैयार नहीं है। अब कहते हैं भाई तुम्हें राफेल नहीं बेचेंगे, तुमने हमारी नाक कटवा दी, राफेल की मार्केट वैल्यू गिरा दी है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इतनी प्रोफेशनल है, वो अपने काम में इतनी माहिर है कि वो टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है और वो फिर उसकी वैल्यू बढ़ा देती है, जैसे जहाज़ों के अंदर हुआ। अब आपने बात की, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान की साइबर जो सिक्योरिटी है, साइबर जो अटैक टीम है, बच्चे इंस्टाग्राम पे जाएं, वो अपने छोटे छोटे इंस्टाग्राम के अकाउंट बना के बैठे हैं और इंडिया के चैनल्स को लाइव हैक कर रहे हैं। हम तो उनकी बातें ही नहीं कर रहे। हमारे लिए तो वो जीत ही नहीं है। इंडिया के कैमरे हमने कब्जे में किए हुए, वो हम बातें ही नहीं कर रहे, वो तो बच्चों का खेल है हमारे। आप इंस्टाग्राम पे एक बाकायदा एक यूजर है जो इंडिया का चैनल, जब जंग चल रही थी, इंडिया के चैनल के अंदर हैक करके पाकिस्तानी तराना चला दिया उसने। हम तो वो बातें ही नहीं कर रहे। इंडिया तो इतनी इतनी जीत को जब इतना बड़ा बड़ा करता है, जब उनके एंकर बैठकर बेहुदा झूठ बोलते हैं, अपना मजाक बनाते हैं चीज़ों के ऊपर, हम तो उन बातों पे बातें ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान जो है वो जो बातें कर रहा है कि हमने 6-0 रफाइल गिराए या उनकी एयरफील्ड हमने तबाह की, हमारे लिए वो बड़ी बड़ी कामयाबियां बड़ी हैं। पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी की आप बात करें, पाकिस्तान ने आज इस दुनिया के अंदर, जंग के अंदर, ये मॉडर्न वारफेयर के अंदर पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया के जो होश थे जो है वो उड़ा के रख दिए। पाकिस्तान की अब AI की मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि जब मिसाइल गाइडेंस सिस्टम होता है उसको एक टारगेट से उड़कर दूसरे टारगेट पे जाना होता है, और हमने तो अब सीख ही लिया, पूरी दुनिया ने इतनी जंगी हुई है कि प्रोजेक्टाइल आते हैं और वो मिसाइलों को रोकते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब मसला ये होता है कि मिसाइल अपनी ट्रेजेक्ट्री बदलने की पोजीशन में नहीं होते, लेकिन अगर उसके साथ AI टेक्नोलॉजी मुल्हक कर दी जाए और उसको डिसीजन मेकिंग की पावर कर दी जाए तो वो उन चीज़ों को डॉज करते हुए निशाने पे जाते हैं।
ہمارے جتنے میزائل اڑے ہیں وہ ہمارے 90% نشانوں پہ جا کے لگے ہیں. پاکستان کو الحمدللہ بیرونی خطروں جو بیرونی جو طاقتیں ہیں یا بیرونی جو خطرات ہیں اس سے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں. وہ ہمارے لیے بچوں کا کھیل ہے اور ہم نے 1 گھنٹے کے اندر ثابت کر کے دکھا دیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ عوام جو ہے وہ اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھولتی. پاکستان برے ترین حالات سے گزرا, پاکستان اب ترقی کر رہا ہے. ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ 100 نمبر پہ آ گیا, 137 نمبر کے اوپر تھا. ہماری دنیا بھر میں کہیں عزت نہیں تھی, اب آپ جہاں جائیں گے پاکستان کو سلام کرتے ہیں. آذربائیجان ایک سیکولر ملک ہے, آذربائیجان جو ہے وہ سیکولر حکومت والا ملک ہے, لیکن پاکستان اگر وہاں پہ کوئی پاکستان اس کے ڈسکو کے اندر پاکستان کے گانے بج رہے تھے اور وہ ڈانس کر رہے تھے. پاکستان سے لڑنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا سے لڑنا. آپ آذربائیجان لے لیں, آپ ترکی لے لیں, آپ چائنا لے لیں, آپ رشیا لے لیں, سب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کو بیرونی جو سازشات ہیں, بیرونی جو سازشیں ہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ہمارے اندر ہی جو اندرونی خطرات ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. جیسے بھی ہیں بھائی, پاکستان جو ہے اس معاملے میں ترقی کر رہا ہے. تو میں جو ہوں, جب میں بات کرتا ہوں نا, پاکستان کو بیرونی سازشات سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ بہت الحمدللہ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے جہاں پہ کر رہے ہیں. لیکن بھائی جو لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو بیٹھ کر ان پروپیگنڈا کے اندر آ رہے ہیں, ان کو یہ سارے تقابل کرنے پڑیں گے. ان کو دونوں چیزیں نظر رکھ کر آنکھیں کھولنی پڑیں گی. سم ممن امیون بکم کی طرح جو ہے وہ آنکھیں بند نہیں کرنی پڑے گی, وہ دیکھنا پڑے گا ان کو کہ ہو کیا رہا ہے. بہت اہم گفتگو تھی اسامہ کلر کی طرف سے. میں اس سے ریلیٹڈ ایک سوال لے کر آؤں گا حافظ صاحب کی طرف. ہم ابھی ایک سوال ذہن میں آیا حافظ صاحب. پاکستان جب بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے, ابھی پاکستان کی آزادی کو 1 سال نہیں گزرا ہوتا تو لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس طرح کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو بھٹو صاحب کی شہادت بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ہندوستان 22 ریاستوں میں تقسیم ہونے جا رہا تھا. وہ سارے نقشے ضیاء صاحب کی شہادت کے بعد اس پڑوسی ملک کی ایجنسیوں کو حکومت کے حوالے کیے گئے, اور وہ تمام سکھ رہنما سمیت تمام وہ مکتی بانی تنظیمیں وہاں کی جو تھیں, ان سب کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. سب کو چن چن کے مار دیا جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, رشیا کے معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیا. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آج اگر ہم بات کریں فیلڈ مارشل صاحب کی, جنہوں نے پاکستان کی ڈائریکٹلی قیادت لی, مگر فیلڈ مارشل صاحب نے تو ثابت کر دیا. اور میں اس کو, یہ صرف ہم پڑوسی ملک انڈیا سے جنگ جیتنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, تمام مسلم غیر مسلم ممالک سے ہم جنگ جیتے ہم انڈیا سے ہیں. کون سی اخلاقی طاقت کی دماغی جنگ جیتے. اب جب پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن, جس طرح ذکر کیا اسامہ صاحب نے, پاسپورٹ 137 اسٹینڈرڈ پہ آیا. اس وقت تمام کنٹریز پاسپورٹ آپ کے ویزے کھول رہی ہے, ملک کے حالات بدل رہے ہیں, لوگ آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, دیگر کنٹریز کے وزیر اعظم اور اعلیٰ قیادتیں آپ کو بلا رہی ہیں, آپ کی ایک ویلیو بنتی جا رہی ہے. انٹرنیشنل فنڈنگ اور پاکستان کے خلاف سازش آپ کو بھی نظر آتی ہے؟ سازش سے انکار نہیں ہے, ہمیشہ حق کے خلاف باطل نے سازش کی ہے. پاکستان جب سے بنا ہے باضابطہ بنا ہے, اصولی طور پر بنا ہے, جمہوری طور پر بنا ہے, 2 نظریے کے ایک قومی نظریات کی بنیاد پر بنا ہے. لیکن وہ بات یہ ہے کہ پڑوسی ملک کو, انڈیا کو, بھارت کو, ہندوستان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی. ہمیں انڈیا سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم نے آج تک کبھی نہ اس کے خلاف سازش کی, ٹھیک ہے نا, اور نہ ہمیں اس کی ترقی سے تعمیر سے کوئی لینا دینا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا جھوٹ بولتا ہے. انڈیا جس کو اپنا جی ڈی پی اپنا فنڈ شو کرتا ہے وہ ہے نہیں, وہ عوام کا پبلک ایسٹ ہے نہیں, وہ حکومت کا بھی نہیں ہے. حکومت بھی فقیر ہے اور عوام بھی فقیر ہے. وہ اڈانی, امبانی اور ٹاٹا, ٹھیک ہے, اور سنگھانیہ فیملی, 4-5 لوگوں کا مل ملا کے انڈیا کہتا ہمارا اتنا جی ڈی پی ہے. انڈیا سازش کرتا ہے, ٹھیک ہے. پوری دنیا اس وقت یوں خطرے میں ہے, ہر وہ ملک جس نے بھارتیوں کو نوکریاں اور برابری کے بنیاد پر کاروبار کے حقوق دے رکھے ہیں. اچھا, ہم نے نہیں دیے. ہم نے نہ تو ان کو نوکری دینی ہے, نکمے نکھٹو بھارتیوں کو جن کا کام سوائے جاسوسی اور مخبری کے کچھ ہے ہی نہیں, اور نہ تو ہم نے ان سے پارٹنری کے بنیاد پر کوئی کاروبار کرنا ہے. تو ہمارے یہاں پھر اس کا انفلوئنس کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ ناعاقبت اندیش قسم کے سیاستدان بکے ہوئے ہیں. کچھ بک چکے ہیں, کچھ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ بکے ہوئے ہیں, کچھ ایکسپوز ہونا باقی ہیں.
کہ یہ بھی بکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک شخص کی آپ مثال لیتے ہیں بھائی, جس شخص نے چلتا ہوا ایک سی پیک, چائنا ہمارا شہرک, ہم چائنا کی شہرک, چائنا ہمارا وجود, ہم چائنا کا وجود. ٹھیک ہے نا, ہم دونوں سگے بھائی, بالکل روز اول سے سگے بھائی ہیں. جغرافیائی اعتبار سے, نظریاتی اعتبار سے, مشترکہ تعاون کے اعتبار سے ہم میں اور چائنا میں فرق نہیں ہے. ہمارا سگا بھائی, ہم اس کے سگے بھائی ہیں. اب اس کا چلتا ہوا سی پیک جس نے بند کر دیا, وہ ملک کا دشمن ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اب سلام ہے ہمارے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کو کہ اتنے بدترین حالات میں الحمدللہ انہوں نے پورے کے پورے معاملات کو ٹیکل کر دیا, اور ایسا ٹیکل کیا کہ جناب دنیا کی بڑی طاقتوں نے جب دیکھا, ایک سیدھی سی بات ہے, جب بڑی طاقتوں کو پتہ ہے کہ اس ملک کا نہ صدر ہوش میں ہے نہ وزیر اعظم ہوش میں ہے, ٹھیک ہے نا, نہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہ کوئی نظریہ ہے, تو انہوں نے حافظ عاصم منیر صاحب کو, فیلڈ مارشل صاحب کو بلایا, ان سے بات کی, ان کو اس قابل سمجھا کہ ان سے اس موضوع پر بات کی جائے کہ دنیا میں امن کس طرح قائم کیا جائے گا. اور فیلڈ مارشل صاحب جب گئے اور جب بات ہوئی, آپ دیکھیں اس کے چند ہی گھنٹوں میں پوری دنیا میں امن کا نقارہ بجنا شروع ہو گیا. اور یاد رکھیے, یہ فیلڈ مارشل صاحب ابھی ڈنڈا اٹھائے بیٹھے ہیں کہ اس ملک کو صاف ستھرا کلین بنانا ہے, تو ہر وہ شخص ڈر جائے. باری سب کی آنی ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب کو اندازہ ہے کہ کون کون ہے, اور باہر سے تو ہم نے نمٹ لیا, پڑوسی سے بھی نمٹ لیا. جب بات کیا آپ نے کی اندرونی سازشوں کی, جس کا ہم 75 سال سے شکار ہیں, اور دشمن کی 2% کی کرنسی پر وہ اپنے بک جانے کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو اب ان کے اوپر ڈنڈا گھومنے والا ہے. اور یہ سارے کے سارے بجائے یہ کہ فیلڈ مارشل کا ڈنڈا ان پر چل جائے, میں مشورہ دوں گا کہ ملک سے بھاگ جاؤ ورنہ بچو گے نہیں. تو سازشوں کا ہم شکار ہیں. ہر وہ شخص جو اندرون ملک سازش کر رہا ہے, دشمن کا ایجنٹ ہے, پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے انڈیا کی ایک ایک چیز, ایک ایک انچ کو جب ہم اپنے کیمروں میں دیکھ سکتے ہیں, تو پاکستان کے اندر بیٹھے جتنے اندرونی سازشوں میں ملوث ہیں, منہ پہ نقاب چڑھائے, یہ ہماری ایجنسیوں کے علم میں نہیں ہوں گے, ہمارے سائبر واریئرز کے علم میں نہیں ہوں گے, ہماری سائبر انٹیلیجنس کے علم میں نہیں ہوں گے. سب پتہ ہے. ٹھیک ہے, ان کی ویڈیو چلانے کی دیر ہے. حافظ صاحب تھوڑا سا اللہ والے آدمی ہیں, قرآن اللہ نے ان کے سینے میں دیا ہے, وہ تھوڑا سا ایک موقع دے رہے ہیں کہ یا تو سدھر جاؤ یا تو بھاگ لو. تو اسی طریقے سے حافظ صاحب بھی یہی کر رہے ہیں کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو. وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ جتنے بھی اندرون ملک سازشوں میں ملوث ہو, بغیرت کرنسیوں کے ممالک کے خریدار زر خرید ہو, اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہو, یا تو سدھر جاؤ یا تو اس ملک سے بھاگ لو. وہ اتنا موقع بھی دینے کو تیار ہیں, ویزے بھی کھلوا دیے ہیں, ویزے بھی کھلوا دیے ہیں, باعزت بھاگ لو. نہیں تو یہ ڈنڈا, اب حافظ صاحب کا ڈنڈا جو 75 سال سے جتنے ناسور اس ملک میں پل رہے ہیں, صرف اور صرف اب ان پر چلنا ہے, اور ایسا چلنا ہے کہ کون سی بیل کون سی ضمانت, کچھ نہیں, پھر کچھ نہیں بچے. ایک آخر میں سوال کرنا چاہوں گا, اور یہ سوال کوشش کروں گا پروگرام کا ٹائم ہو تو ان کے پاس بھی لے کر آؤں. ان حالات میں جب پاکستان کے اندر خلفشار, انتشار, سیاسی ڈسیبلٹی اور یہ سارے ایشوز چل رہے تھے, انڈیا نے موقع غنیمت جانا اور حملہ کر دیا. جو جواب دیا گیا, اور جب جواب دیا گیا جس پوزیشن میں پاک فوج تھی, ہماری دنیا بھر سے جو تعلقات تھے پاکستان کے, وہ بڑے ہی نیچے تھے. دشمن نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اس وقت جب اتنا بھرپور جواب دیا گیا, تو اب کیا ہوگا؟ تو پوری دنیا ساتھ کھڑی ہے. الحمدللہ, بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. بات یہ کہ پہلے جو دشمن ہے وہ خام خیالی میں تھا. میں نے 2 باتیں عرض کی. اس کو ایک تو یہ گھمنڈ تھا کہ ہم بڑا ملک ہیں, تیرا بڑا ملک تیرے سے سنبھلنا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جس طریقے سے ایران میں ایک ایک ایران دشمن بھارتیوں کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا, چن لیا گیا, پکڑ لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا, حوالے کر دیا گیا, سزائیں دے دی گئی, جیلوں میں ڈال دیا گیا. اس طریقے سے وہ سارے جو ملک دشمن ہیں, خواہ وہ ہمارا NIC ہولڈر ہوں یا ہمارے پاسپورٹ ہولڈر ہوں, لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں, اب ان کا نمبر آیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, حافظ صاحب کوشش کر رہے ہیں کم سے کم نقصانات ہو انسانیت کا, لہذا وہ پورا موقع دے رہے ہیں جس طریقے سے ایران میں سدھر جاؤ, ایک ایک ایران دشمن بھارتیوں کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا, اس کے لیے لیا گیا, پکڑ لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا, حوالے کر دیا گیا, سزائیں دے دی گئی, جیلوں میں ڈال دیا گیا.
उस तरीके से वो सारे जो मुल्क दुश्मन बताना चाहता हूँ कि ज़माने हमारा एनआरसी होल्डर हों या हमारे पासपोर्ट होल्डर हों, देखो कि लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस हैं, बना रहा था, अब उनका नंबर आया जाता है। ठीक है, पूरा हाफिज साहब कोशिश कर रहे हैं कम से कम नुकसान तो इंसानियत का, लिहाजा वो पूरा मौका दे रहे हैं कि या तो फौरी तौर पर सारे सुधर जाओ बोलते और या फिर ये कि भाग लो, रुस्वा हो गए हैं, झंडा तो और इनके लिए तैयार हो जाए। जो ज़राएकार हैं पाकिस्तान में वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों के लिम्ब में आ गए हैं। एक हकीकत में बताना चाहता हूँ कि ज़माने माजी में अभी जब जंगी हालात खराब थे कर लिया तो इंडिया में आप देखो कि हमारे यहाँ देखो बच्चे से बच्चा भी अगर यूट्यूब बना रहा था तो वो सच बोल रही है। ठीक है, पूरा पाकिस्तान 30 करोड़ इंशाअल्लाह ये हो जाएगा। जिससे बच्चे भी वीडियो बना रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया में आप देखो मीडिया सारे झूठ बोलते होगा। अभी इतने जलील हो गए, रुस्वा हो गए हैं, इतनी बेहतरीन इस मुल्क में अता फरमाएगा जो हर शोबे में हर ज़राएकार है पाकिस्तान में, सोच भी नहीं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया। के लिम्ब में आ गए मैं हैं। इसी सवाल के साथ उसामा साहब आपके पास आऊंगा। पूरी दुनिया को प्रोग्राम हाफिज खत्म साहब होने ने में 2 अपने से 3 हिसाब मिनट से बाकी मैनेज हैं कर लिया कि उस वक्त जब इंडिया ने हमला किया हम एक कौम नहीं थे, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी थी, अवाम में नेगेटिविटी थी, सियासी तौर पे कुछ इशू से दीगर ममालिक हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब अगर इंडिया ये दोबारा हरकत करता है तो उसके साथ क्या होगा? अल्लाह इतनी खुशहाली देगा, इतनी बेहतरी इस मुल्क में अता फरमाएगा, हर शोबे में, हर हाल में, हर मामलात में। मसला ये था कि जो सोशल मीडिया पर एक प्रोपोगंडा था, जो लाखों की तादाद में बॉट्स बनाकर ट्विटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो गंदगी मचाई हुई थी, वो गंदगी साफ हो गई। लोगों को नज़र आ गया कि भाई कौम, पाकिस्तान की कौम किस तरह से, क्योंकि साइलेंट ऑडियंस भी होती है ना, मुझे खुद हर मामले में बोलना, हर मामले में अपनी राय पेश करना पसंद नहीं है। तो होता क्या था कि यूज़र बेस जब एक ही प्रोपोगंडा मुसलसल किए जा रहा था, जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, अल्लाह ताला ने, बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को मौका दिया। गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर जब भी इंडिया कोई हरकत करता या कोई ऐसी बात होती तो हम बज़ाते कौम जुम्मे वाले दिन 12 बजे सख्त धूप में खामोश खड़ा हो जाया करते थे 1-2 मिनट। अब फील्ड मार्शल साहब के हाथ में जब कमान आई, जो पाकिस्तान आर्मी का एक शेवा था, एक नाम था, एक बात थी, उसी शान और शौकत और उसी सीट के ऊपर बड़ा जवान होने का मौका दिया अल्लाह ने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ताने लगाते थे ना, अंदरूनी साजिश जो है। हमें एक बात पहले भी समझ नहीं आती थी भाई, कि अगर आपको देखना है कि आपके मुल्क के अंदर, आपकी रियासत के अंदर गद्दार कौन है, तो देखो कि उसकी ज़ुबानों का रुख जो है वो कहीं आपकी आर्मी की तरफ तो नहीं, आपकी फ़ौज की तरफ तो नहीं। हम हमेशा से यही देखते थे कि फ़ौज के ऊपर तनकीद की जा रही है कि फ़ौज कुछ नहीं करती, फ़ौज कुछ नहीं कर रही। जैसे ही एक शैतान को, जो बात जो रह गई थी कि रमज़ानों में शैतान बंद हो जाते हैं और सारे मुसलमान जो हैं उनका ईमान का जज्बा बढ़ जाता है, जैसे ही शैतान को बंद किया गया पाकिस्तान के अंदर, तो अल्लाह ताला ने फिर मौका भी दिया, अल्लाह ताला ने फिर इज़्ज़त भी दी, अल्लाह ताला ने दुनिया की कमान भी पाकिस्तान के हाथ में दे दी। हमने बारहा देखा है कि चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, चाहे वो इज़राइल और ईरान की जंग हो, पाकिस्तान का किरदार दुनिया में अल्लाह ताला ने, पाकिस्तान का रुतबा दुनिया में अल्लाह ताला ने इतना बुलंद किया, क्योंकि भाई जब एक रियासत का जो हुक्मरान होता है, उस हुक्मरान के अंदर खौफ खुदा होता है और दिल में जिसके कुरान हो, तो फिर उस रियासत को, उस मुल्क को तरक्की की राह में गामजन होने से कोई नहीं रोक सकता। और पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। ये क्लीनिजिंग का अमल जो शुरू होता है, सफाई सुथराई का जब अमल शुरू होता है, तो लोगों को तकलीफ होती है। अभी एक बड़ा है ना, वायरल चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से हिरोइनचियों को पकड़ पकड़ के अंदर किया जा रहा है। तो वो हिरोइनची तो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, धमकियां भी लगा रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आ रही हैं, फिर भी पकड़ के उनको साफ करना तो रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ना। बस इस प्रोग्राम के अख्ताम पे एक पैगाम देना चाहूँगा और एक बात सिखाना बताना चाहूँगा। अपना ईमान, अपना यकीन पुख्ता रखें कि ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वजूद में आया। अल्लाह ताला इसको कभी लावारिस नहीं छोड़ेंगे। दुनिया का वाहिद मुल्क है, वाहिद रियासत है। एक रियासत मदीना थी, कुर्बान हुई, आज़ाद हुई, नाम हुई। दूसरी रियासत ये भी आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकिस्तान है। तो दुश्मन कितनी भी साजिश कर ले, मगर अचानक से हालात बदलेंगे, कुछ हवाओं के रुख बदलेंगे। हम कुछ हुकूमती
تو چلو پھر بھی کہہ سکتے ہیں، مگر عسکری قیادت سپاہ سالار کی طرف سے جو پالیسیز ہوتی ہیں، جب آپ کا نام روشن ہو رہا ہے، آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، دنیا کی سپر پاور آپ کو جو ہے کھانوں پہ بلا رہی ہے، آپ کی پالیسی کے تحت دنیا کے اندر امن ہو رہا ہے، آپ بھی اپنے گھر کی مینجمنٹ اسی طرح کرتے ہوں گے نا، چھوٹے سے لیول پہ، جس کے 4-6 بچے ہیں، 2-4 بہن بھائی ہیں، ایک آدھ امی ابو ہیں، کبھی کسی کو پچکارتے ہوں گے، کسی کی غلطی ہونے کے باوجود اس کو حکمت سے سمجھاتے ہوں گے۔ کیا آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سنت یاد نہیں کہ ایک بزرگ جب غلط وضو کر رہے تھے تو آپ کیا لڑے ان سے؟ ایک دائیں طرف بیٹھے، ایک بائیں طرف بیٹھے، ایک دوسرے کو وضو سکھایا، بزرگ خود سیکھ گئے۔ تو یہ حکمتیں حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے عطا فرمائی ہیں۔ نیگیٹیوٹی نہ پھیلایا کریں سوشل میڈیا پہ، اور اپنے ملک کے خلاف اور اپنے محافظوں کے خلاف۔ کیا وہ رات بھول گئے؟ جس رات حملہ تو پاکستان کر رہا تھا، مگر جب وہ یہاں سے میزائل جا رہے تھے تو آپ پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس رات کو یاد کر لیا کرے کہ اگر اس دن یہ صاحب فیلڈ مارشل نہ ہوتے تو پاکستان کا ہونا تو کچھ نہیں ہے، مگر حالات بہت خراب ہوتے، غلط دشا میں جاتے نظر آ رہے تھے۔ اس اپنے پن کے ساتھ، اس اچھے پیغام کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ مزید گامزن کرے۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو میرے مہمانوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔